نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، جن دو روایات کا ابھی آپ احباب کے سامنے میں نے تذکرہ کیا، ان روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کے فضائل کو بیان فرمایا۔ سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کی روشنی میں نماز تہجد کے فضائل عرض کیے تھے۔ آج کی نشست میں احادیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے نماز تہجد کے فضائل عرض کروں گا۔ پہلی روایت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں تشریف لائے تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی یہ بات آئی، میں بھی ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں بھی گیا، میں نے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی رونق کو، چہرہ انور کی چمک اور دمک کو دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ایسا چمکنے والا با رونق چہرہ یہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا جو ارشاد سنا وہ یہ سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آگے اس پوری روایت میں 4 چیزوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ افشوا السلام، نمبر 1 فرمایا کہ نماز کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غربا، مساکین اور یتامہ کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ چوتھی اور آخری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، یعنی نماز تہجد کی ادائیگی کرو۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر یہ چاروں کی چاروں باتیں پائی جائیں، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، یعنی سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا اور نماز تہجد کی ادائیگی کرنا۔ فرمایا جس آدمی کے اندر یہ چاروں کی چاروں چیزیں پائی جائیں تدخل الجنت بسلام، تو وہ شخص سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اب دیکھیں جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جو پہلی 3 چیزیں تھیں ان کے فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور یہاں پر چوتھی اور آخری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ نماز تہجد ہے، وہ رات کو پڑھنے والی نماز ہے۔ تو رات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی لاڈلی نماز ہے، اور رات کی نماز تہجد کے فرضوں کے بعد بہت سارے فضائل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس ایک روایت میں جو جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس میں بھی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو رات کی نماز یعنی نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل،
کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو۔ رات کو جاگنے کے لازم پکڑنے کا معنی، اس کا مطلب یہ بیان فرمایا علماء نے کہ رات کے وقت یعنی نماز تہجد کی ادائیگی کرو۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تہجد کی ادائیگی کے یہاں پر 4 جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں، 4 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی نیک بندے صالحین جو بندے گزرے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے۔ کیا طریقہ؟ کہ وہ لوگ بھی نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے متقی اور نیک اور صالح بندوں کے اندر اس کو شامل فرمائیں گے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہاری قربت، تمہارا تقرب، اس کا ذریعہ اور سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ 2 فائدے اس کے ہو گئے۔ اور تیسرا فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ ارشاد فرمایا کہ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، نماز تہجد کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 3 فائدے۔ چوتھا فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، نماز تہجد کی ادائیگی کرنا، نماز تہجد ہر اس اپنے پڑھنے والے کو، جو شخص نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا اللہ پاک اس کی برکت سے اس آدمی کو گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ دیکھیں کتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کے فائدے حاصل کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہر شخص جنت کے اندر جانا چاہتا ہے اور جنت کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب دخول جنت اور حصول جنت کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے آسان فرما دیا کہ فرضوں کو بھی ادائیگی کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد جو شخص نماز تہجد کی ادائیگی کرے گا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے یہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور اس روایت میں دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ تمام کی تمام فرض نمازوں کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اس کو افضل ترین نماز اس لیے کہا گیا کہ جب آپ دن کے وقت میں نوافل پڑھتے ہیں یا سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں اس وقت یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر یہ نام و نمود و نمائش اور ریاکاری یہ آنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت لوگ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم اسی طرح جو ہے وہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور زیادہ نماز پڑھنے کی ہم پھر کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور لوگ واہ واہ کریں اور لوگ کہیں کہ دیکھو یار کتنا حاجی نمازی ہے، کتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس جو رات کے وقت نماز ادا کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کون شخص ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضامندی ہی مقصود ہوتی ہے، اس کے اندر دکھلاوا مقصود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو عزیزان گرامی یہ سارے کے سارے فضائل اور فوائد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تہجد والی جو نماز کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فضائل ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔